بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، ہم مس کنڈکٹ اور سروس میٹرز پر کافی ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو کو ایک ایسے پوائنٹ سے شروع کر رہے ہیں جہاں پر محکمانہ کارروائی مس کنڈکٹ کے اگینسٹ شروع ہے اور ساتھ ساتھ FIR بھی درج ہو چکی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اگر کرمنل پروسیڈنگ اور ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ ایک ہی وقت میں شروع کی جائے تو دونوں کے مختلف نتائج سے کیا رزلٹ برآمد ہو سکتا ہے۔ سول سرونٹ کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی اگر ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو رہی ہے اور فوجداری میں بھی ہو رہی ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہے۔ اگر ڈپارٹمنٹل ایکشن میں اس کی استدعا مسترد کر دی جاتی ہے لیکن وہ فوجداری مقدمے سے بری ہو جاتا ہے تو ان دونوں کے کیا نتائج ہوں گے۔ ہمارا یہ ویو ہے جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ محکمانہ اپیل افسر مجاز کے پاس اگر کر دی گئی ہے اور وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے تو پھر اس کی اپیل سروس ٹرائبونل میں ہوگی، اور فوجداری میں اگر بندہ کنوکٹ ہو گیا ہے، سول سرونٹ کنوکٹ ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی اپیل ہوگی۔ فوجداری مقدمے کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز نے اپنے میرٹس پر چلنا ہے۔ پنجاب سروس ٹرائبونل یا فیڈرل سروس ٹرائبونل اگر وہ مرکز کا سول سرونٹ ہے تو فیڈرل سروس ٹرائبونل، اگر صوبائی ہے تو وہ پنجاب سروس ٹرائبونل، یہ دونوں ٹرائبونل اپنا اپنا فیصلہ دیں گے اور ان کے خلاف آگے اپیل دائر ہوگی۔ پنجاب سروس ٹرائبونل کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لائی کرتی ہے اور فیڈرل سروس ٹرائبونل کے خلاف بھی اپیل سپریم کورٹ میں لیو ٹو اپیل دائر ہوگی۔ کچھ دوستوں کو ہم نے یہ دیکھا سول سرونٹس کو کہ وہ پنجاب سروس ٹرائبونل کے اگینسٹ، فیصلے کے اگینسٹ عدالت عالیہ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ کافی ویسٹ کرتے ہیں، اور جب انہیں عدالت عالیہ یہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں اختیار سماعت نہیں ہے، آپ اس اپیل کو سپریم کورٹ میں کریں، تو اس وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے اور سپریم کورٹ ایک دن کی تاخیر کو بھی برداشت نہیں کرتی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپیل زید المیعاد ہو گئی ہے اور اس کی مینٹینیبلٹی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک شخص کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گئیں، سروس ٹرائبونل نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا لیکن وہ کرمنل کوڈ سے بری ہو گیا، تو اب اس نے اس پر ایک درخواست گزاری اپنی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو کہ میں چونکہ ایگزیکٹلی آن دی سیم گراؤنڈ فوجداری مقدمے میں بری ہو گیا ہوں، لہٰذا مجھے ڈپارٹمنٹل ایکشن میں بھی بری سمجھا جائے۔ اور جب انہوں نے انکار کر دیا، کمپیٹنٹ اتھارٹی نے انکار کر دیا، تو پھر وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ اب جانا تو چاہیے تھا انہیں پیروی کے لیے سپریم کورٹ میں اپنی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ کی سیریز میں آگے۔ اب وہ اس بات میں الجھ گئے کہ میں چونکہ بری ہو گیا ہوں لہٰذا مجھے کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ بحال کر دے یا عدالت عالیہ بحال کر دے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آرٹیکل 212(3) کے تحت ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ بارڈ ہے، اور اس میں آرٹیکل 183(3) کے تحت سپریم کورٹ میں ہی لیو ٹو اپیل ہوتی ہے، وہیں جانا چاہیے اور اپنا وقت جو ہے وہ ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے تو ہمارا جو ٹائم ویسٹ ہونے کے بعد
अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में वो ख़त्म हो जाएगी, उसका राइट ख़त्म हो जाएगा, वो टाइम बार्ड हो जाएगी। और ये ग्राउंड लेना कि जी मैं गुड फेथ में एक अदालत में गया हूँ, हाई कोर्ट में गया हूँ, लिहाजा इस पीरियड को कंडोन कर दिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं। कंडोनेशन ऑफ डिले ऐसे नहीं होती। इसमें असूल यही है कि जो फोरम जिस काम के लिए अवेलेबल है उसी को इख्तियार करना चाहिए, और अदालत हमेशा उन लोगों की मदद करती है जो अपनी मदद के लिए टाइम से एक्शन लेते हैं। जो लेट हो जाते हैं वो कभी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचते। तो इसमें सूरत ये है कि पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल के फैसले के ख़िलाफ़ अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर ना की, लीव टू अपील दायर ना की, तो फिर आपका राइट जो है वो अपील का भी ख़त्म हो जाएगा, और अपील अगर दायर भी करेंगे तो वो टाइम बार्ड होगी और एंटरटेन नहीं होगी। व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि बहुत सारे दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।